الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم معذرة حاضرين الكرام ذکر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہا گیا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ آدمی اپنی آخری نماز ذکر ہو گیا کیونکہ تمام حضرات کا یہ ارادہ ہے صدر اللہ کی عبادت کرے نوازی کرے خلاوی کریں اگر ذکر پہلے کریں گے خلاف سنت ہو جائے گا خلاف ادب ہو جائے گا ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب آپ صحیح کرنے کے ارادے سے گھر لوٹیں گے تو اس وقت ذکر کر کے آپ تشریف لے جائیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آخری نماز کو ذکر بنایا. حضرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ رات شب برات کہلاتی ہے بڑی مقدس اور بابرکت رات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. والکتاب المبین قسم ہے کھلی ہوئی واضح کتاب کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرح کل امر حکیم اس رات کے اندر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے مفسرین کرام نے لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات بھی ہے کیونکہ شب برات ہی میں بندوں کے فیصلے اگلے شب برات تک کے کیے جاتے ہیں. حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ اگلی شب برات تک کے فیصلے قابل فرماتے ہیں کہ کسی زندہ رہنا ہے اور کون مر جانا ہے, کون بیمار رہنا ہے, کون صحتیاب رہنا ہے, کون کامیاب ہوگا, کون ناکام ہوگا, کون شہید ہوگا, کون سفید ہوگا. یہ تمام فیصلے اللہ شب برات میں منتقل فرماتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت سارے علماء کرام نے بھی کہا ہے اور ہزاروں مرتبہ سنا بھی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے فیصلے مقدر کر دیے تھے. زمین, آسمان, چاند, ستارے, سمندر, پہاڑ, انسان, جنات, فرشتے, ان تمام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کو بنایا.
جس میں قیامت تک کے فیصلے اللہ نے تحریر فرمایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہمارے فیصلے کائنات کی تخلیق سے پہلے, ہمارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے پہلے, کائنات کی تخلیق سے پہلے, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں ہمارے فیصلے لکھے جا چکے ہیں, تو پھر شب برات میں ان فیصلوں کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ اگلے شب برات تک کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں آقا ایماندار صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں, کسی اور مہینے میں اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے؟ تو آقا ایماندار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جب میرے حق میں تقدیر لکھے, فیصلہ لکھے, تو میری حالت پر خدا کو فرق آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ہیں, کیوں میں ان کی تقدیر بری ہوں. تو پھر سوال یہ آپ کی روایتوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے تحریر فرماتے ہیں. تو لوح محفوظ میں لکھے جانے کا کیا مطلب ہے اور شب برات میں فیصلے کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب بالکل آسان ہے حضرات. حکم جو ہوتا ہے وہ محکوموں پر چلتا ہے, وہ حاکم پر نہیں ہوتا. قانون رعایا کے لیے ہوتا ہے, قانون شریعہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ شریعتوں کے شریعہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, احکم الحاکمین ہیں. قارون کی روح بھی اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, صداق کی روح بھی اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, نبیوں کی روح بھی اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. تمام کائنات اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت اور اشارے پر چل رہی ہے, بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو 1000 سالہ کافر کو جنت میں ڈال دے, تو کوئی نبی اللہ کو یہ سوال نہیں کر سکتا ہے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا, اسے کیسے تو جنت میں بھیج رہا ہے. اللہ کہے گا قانون کو چلانے والے ہم ہیں, قانون کو نافذ کرنے والے ہم ہیں, مرضی ہماری چلے گی, بندہ ہمارا, جنت ہماری, دوزخ ہماری, ہم جسے چاہے جہاں بھیج دے. یہ کمار مٹی سے برتن بناتا ہے, وہ بادشاہ کے لیے پیالہ بھی بناتا ہے, استنجا کا ڈھیلا بھی بناتا ہے. مٹی کو کمار سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ ایسے تو نے جو بادشاہ کا پیالہ بنا دیا اور مجھے پیشاب کا ڈھیلا بنا دیا. یہ اس کی مرضی ہے, وہاں اس کی مرضی چلتی ہے. کائنات میں کیا اللہ کی مرضی نہیں چلے گی؟ فیصلے لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے. حدیث یہ کہتی ہے کہ تمہاری تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے, عبادت سے بدل جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون بھی نرالا قانون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور بھی نرالا دستور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ سید العامر ہے, یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے رسولوں کے سردار ہیں, سارے کائنات کے سردار ہیں. اللہ نے صحیح سے بندے ہیں, اتنے صحیح سے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دے دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود کیا اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ نبی کے حق میں وہ غلط فیصلہ تعلیم کر دیں گے, ان کی تقدیر کو بگاڑ دیں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. امت کو درد دینے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے کہ تمہارا ڈائریکٹر انسپیکشن کے لیے آ رہا ہے, تم اپنے آپ کو ذرا سدھار لو. اے ساتھیوں, اے آتیوں, اے نافرمانوں, خدا تمہاری حالت کو دیکھنے والا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کوئی لمبی کوئی لمبی آ جائے تو صرف اسی دن کے لیے سڑک کو پاس کیا جاتا ہے, نالیوں کو صاف کیا جاتا ہے. یہ تو عالم الغیب نہیں, وہ ایک دن جب آتا ہے اس دن کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید روزانہ کا یہ معاملہ ہے. اللہ کو وہ ہے کہ پیدا ہونے سے
کے دفتر میں منتقل کیے جاتے ہیں تو لہٰذا پاپیوں آسیوں نافرمانوں شیطان کی بندگی کرنے والے ایک دن کے لیے تو کر جاؤ. حالانکہ اللہ کو معلوم یہ ساری رات عبادت کرے گا اور فجر پڑے بغیر سو جائے گا. یہ ساری رات عبادت کرے گا, جھوٹ بولے گا, سود کھائے گا, رشوت لیے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے درج دیا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے کہ کم از کم ایک دن اپنے آپ کو مستقل دیتا بنا لو, پرہیزگار دیتا بنا لو, شاید خدا کی تمہاری حالت پر رحم آ جائے, کرم آ جائے. ایگزام ہونے سے پہلے اگر پرچہ آؤٹ کر دیا جائے اور پرچہ بتا دیا جائے تو یہ سوالات آنے والے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ کہے گا, طالب علم یہ کہے گا اس امتحان کا فائدہ ہی کیا تھا کہ جس کے سوالات پختہ کر دیے گئے, بتلا دیے گئے. خدا کا دستور مرانا دستور ہے فیصلے مقدر, لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محلت دی شب برات کے موقع پر اعتبار کر اپنی اگلی شب برات تک کے فیصلوں کو درست کرنے, دعا اور عبادتوں اور سجدوں کے ذریعے سے ہونے والا قبر میں امتحان پیچیدہ سوال کا پرچہ اندہ کر دیا, جاری کر دیا, نبی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ کون سا ایگزام ہوگا, کتنے پرچے ہوں گے, کیا سوالات ہوں گے. من رب کا تیرا پروردگار کون ہے, من نبی کا تمہارے نبی کون ہے, اور تمہارا دین کیا ہے, معذور کا. میں سوالات کا پرچہ اندہ کر دیا, دلوں کی حالت جاننے والا ہے, موقع دے رہا ہے کہ ساتھیوں اور نافرمانوں درست ہو جاؤ. مانے بھی تو اللہ کو یہاں پہ مارنے والے, یہ رات بھر کھڑے ہونے والے, یہ ذکر کرنے والے اگلی حالت کا انہیں انکار ہمیں نہ ہو, لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ موقع عنایت فرما رہے ہیں. تو یہ تقدیر اٹل نہیں ہے. اس تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کی جدا تقدیر ہوتی ہے. اس تقدیر کے اندر منتقل فرماتے ہیں. اس بڑی تقدیر سے چھوٹی تقدیر میں منتقل کرنے سے پہلے بندے کو پھر مطلب دیتے ہیں کہ بندے صحت مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, شفا مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, رضا مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, تندرستی مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, شہادت مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, عبادت مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے, زندگی مانگنا تیرے ہاتھ میں ہے. مانگنے میں دینے کے لیے تیار ہے, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند قدوس جو بھی اللہ کی شان ہے آسمان دنیا میں آ کر ندا لگاتے ہیں. صفا طلب کرنے والا میں صفا ہے. کیا مطلب, آج ان تقدیر لکھنی جا رہی ہے کہ ہیرو کا ہوا, کہ بیگ مار کا ہوا, جان سوکھ کا ہوا, قبرستان کو جانے کے بہانے جانے جاتا ہوا, ہمت کرتا ہوا ناپے, وہ خدا دینے کے لیے آسمان دنیا میں آیا ہے. ہر رات عبادت کی جاتی ہے, ہر روز عبادت کی جاتی ہے. تو عبادت میں اتنا سنفر ہونا چاہیے, طاقت ہونی چاہیے کہ وہ عبادت آئی قسم سے, لیکن صاحب عرض آسمان دنیا کے بعد آ کر کہتا ہے کہ اب تمہاری دعاؤں کو آسمان تک جانے کی ضرورت نہیں, جلتے سے میں لپٹ لوں گا. ہر کوئی روزی مانگنے والا میں دے دو, ہر کوئی شفا کرنے والا میں شفا دے دو, ہر کوئی تندرستی سے دور چاہنے والا میں اس کی تندرستی سے دور کر دو, ہر کوئی مقدمے سے برات چاہنے والا میں اسے مقدمے سے بری کر دو. یہ کوئی سیاستدان کا جھوٹا وعدہ نہیں ہے کہ ایک کی جھوٹ مانگ لے اور جو سبق کرانے جائے تو کتوں کو چھوڑ دے اور جنوں سے سوال کرے. خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگتے مانگتے زبانیں تھک جائیں گی, انسان جیت جائے گا, گر جائے گا, لیکن خدا کے خزانے میں سمندر میں تو خطرہ کم ہو جائے گا, لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی یہ سچ کرے کہ میں مانگا اللہ نے نہیں دیا, میں نے سمجھ کیا اللہ نے نہیں دیا, وعدہ اللہ کا جھوٹا ہے, اس کا ایمان چلا گیا اور اس کی حرام ہو گئی. یہ طے ہے, مانگنے میں کمی ہماری ہے, سجدہ کرنے میں کمی ہماری ہے, دعا کرنے میں کمی ہماری ہے. اللہ پھر یہ مرتبہ مہلت دے رہا ہے. ہر کوئی اس طرف کرنے والا میں اسے روزی دو, ہر کوئی شفا طلب کرنے والا میں اسے شفا دو. لوگ الگ الگ نئے طریقوں سے
اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنا کمال بیان کرتے ہیں. کوئی صاحب گورنمنٹ ہاسپٹل جا کر آ جائے، بیٹا آپ تم جاتے ہو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل؟ میں چاہیے لڑکی ہوم جاتا ہوں کہ جہاں ڈاکٹر کی کنڈیشن 30 جگہ جوڑتے ہوتے ہیں. ارے وہ ڈاکٹر سکھا دینے والا تمہاری بیماریوں کو سن کر اور دوائی بنانے والے کمپنیوں کے اشتہار کو دیکھ کر وہ دوائی تجویز کر رہا ہے. 150 روپئے کنسلٹنگ فیس دے کر فخر کرنے والے، ڈاکٹروں کو شفا دینے والا، ڈاکٹروں کو پیدا کرنے والا، دوائیوں میں تاثیر دینے والا آپ ہماری دنیا میں آ کر کہہ رہا ہے کہ بغیر دوا کے بغیر کنسلٹنگ فیس کے میں تجھے شفا دینے کے لیے تیار ہے. جب ہوتا نہیں ہے اللہ کے وعدے کو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بغیر اسباب کے کیسے شفا دے دیتا ہے، بغیر اسباب کے بیماری دے دیتا ہے، بغیر اسباب کے مالداری دے دیتا ہے، بغیر سکونوں کے اتنے بڑے آسمان کو قائم کرنے والا، بغیر ذرائع سے سمندر کی اتنی بڑی مخلوق کو روزی دینے والا، کیا اس حقیق انسان کو نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کا وعدہ کرتا ہے. مانگنے میں کمی ہے، طلب کرنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں ریاکاری ہے. جس طریقے سے جسم کا میل پانی اور قانون سے جڑتا ہے، اسی طریقے سے دل کا میل آنکھوں سے جڑتا ہے. نکال کر کے دیکھو آنکھوں، رو کر دیکھو، دل جلا کر دیکھو. بادشاہ کے دربار سے مایوس ہو جاؤ گے، امیر کے دربار سے مایوس ہو جاؤ گے، لیکن یہ دربار وہ ہے کہ یہاں پر کوئی مایوس ہو کر لوٹتا ہے. یہاں کی دعا کی عدم قبول میں بھی اللہ کی جائے ہے. حدیث یہ کہتی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں رہا ہو تو ماننے کے لیے اس سے اجر اور ثواب بنا دیا جاتا ہے. قیامت کے دن اس سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ بڑے بڑے ثواب مجھے کہاں سے مل گئے؟ میں تو اتنی روٹیاں میں نے کبھی تہجد نہیں پڑھی، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، یہ اتنے پہاڑوں جیسی روٹیاں مجھے کہاں سے مل گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نے ایک مرتبہ کبھی برات میں دعا کی تھی، کبھی قدر میں دعا کی تھی، رمضان میں دعا کی تھی، قرآن شریف ختم کر کے دعا کی تھی کہ تیرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے، تیری بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے، تیرے دکان کا مسئلہ حل ہو جائے. ہم نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. اس دعا کے بدلے میں جنت کا یہ درجہ دیا، اس دعا کے بدلے میں یہ مہر دی، اس دعا کے بدلے میں ایک پورے علم دیا، اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ بات دیا. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارے اجر یہاں پر مل جاتے. یہاں سے نہ ملنے میں بھی وقت مل جانا ہے. کر کے دیکھو اللہ سے منوا کر کے دیکھو. آج آسمان دنیا میں آپ کو سزا لگا رہا ہے، آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، کانوں سے اس کی سزا سنائی نہیں دے رہی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر آنکھوں کرو کہ واقعی تمہیں ثابت تک اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں مانگنے میں دینے کے لیے تیار ہے. سجدہ کرو جو تمہارے سجدوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. حدیث میں فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رات اتنی مقدس رات ہے، اتنی بات رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خبیرہ بنے قلب کے جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں میں جتنے کھال ہیں اور کھالوں میں جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار کے برابر بندوں کے جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ داخلے کے فیصلے فرماتے ہیں. اور اس کے اندر یہ تو ہر خاندان ہر قبیلہ بکریوں کو پالنے والا ہے. اور اس لیے لکھا ہے کہ بنے سن میں وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ عرب کے اندر بکریوں کو پالا کرتا تھا. وہ بہت زیادہ سب سے بڑے ایک سے اس کے گھر میں 10، سب کے گھر میں 10 سے اس کے گھر میں 100، بہت زیادہ بکریوں کو پالا کرتا تھا. اگر آپ ایک بکرے کی کھال کے لا کر چاند گارڈن والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تم ان بالوں کے دنوں تو صبح ہو جائے گی، شام ہو جائے گی، شام ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ایک بکری کے بعد ختم ہونے نہیں پائیں گے. غور کرنے کی بات ہے بنے پر جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اور بکریوں کو سب سے زیادہ پالنے والا ہے، اس کی بکریاں اور اس کے گائنوں کے موقع اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما رہے ہیں. اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ چلے جائے، آپ کے باپ دادا چلے جائے، اولاد چلی جائے تو جنت کم ہو جائے. جنت میں جو سب سے آخری تک جائے گا
سب سے لاسٹ میں جو جائے گا، بڑے امتحانات کے بعد بڑی آزمائشوں سے گزر کر کے جائے گا تو اسے جنت کی جھوگن پٹی کا علاقہ ملے گا، اور وہ جو جنت کی جگہ ہوگی یہ 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگی۔ یہ کہے گا مولا میں نے کون سی خطا کی تھی جب تو مجھے اتنی چھوٹی جگہ دے رہا۔ ساری مثال زمین لے کر اکڑ کر چلنے والوں، بنگلہ اور بلڈنگ بنا کر فخر کرنے والوں، جنت میں 7 زمین 7 آسمان کی جگہ لے کر اللہ کو شکوا کر رہا ہے کہ کون سی خطا کر دی جو مجھے اتنی چھوٹی جگہ دے رہا۔ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کم نہیں ہے، اس کی جنت وسیع ہے۔ پورا کام والن جنت میں چلا جائے تو کوئی جو ہے فرق کرنے کا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت میں کوئی سچے کے بعد نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنی رحمت نازل ہونے کے باوجود، اللہ کی اتنی برکت نازل ہونے کے باوجود وہ آقا نے فرمایا کہ کچھ اشخاص ایسے ہیں جو شب برات کی برکتوں اور رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کی ساری عزت نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں۔ غور کرنے کی بات ہے، اتنی بڑی مقدار میں جب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے صادر فرما رہے ہیں، وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلے سے محروم ہو رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں تاج آسمان پر خدائے بند قدوس اپنی شان کے ساتھ آنے کے باوجود ان کی سزا کو قبول نہیں کرتے، ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، ان کے سجدے کو قبول نہیں کرتے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے وہ ہے جو حاصل ہے حسد کرنے والا، اس میں تو خامخواہ کی وفد کی بیماری ہے کہ جب کئی بات کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو یہ ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ آج کیوں بڑا ہو گیا، میں کوئی ترقی کر لیا، اتنے مکان کیسے بنا لیا۔ حسد کرنے والوں کی عبادت سے برات میں قبول نہیں ہوتی، جن میں جنم رکھنے والا اور جن میں یہ جذبہ رکھنے والا کہ اس کی دولت غارت ہو جائے، اس کی بلڈنگ جو ہے ٹوٹ جائے، اس کا کاروبار بکھر جائے، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ جذبہ رکھتا ہے، اللہ کبھی برات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ ہے خاطر رحم، رشتے داری کے اندر ایک مروڑ کرنے والا کہ یہاں کی بات جا کر وہاں پر لگا دی، وہاں کی بات جا کر یہاں پر سنا دی، جس سے تفریقہ پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے۔ اولاد ہے ماں باپ سے بات نہیں کرتی، ماں باپ ہے اولاد سے بات نہیں کرتے، بھتیجا ہے چچا سے بات نہیں کرتا، ماموں ہے بھانجے سے بات نہیں کرتا، لیکن بیچ میں کسی چھوٹنے والے نے غلط فہمی پیدا کرنے والے نے غلط فہمی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے آپسی رشتے کٹ گئے۔ فرمایا تم اس رشتے کے کاٹنے والے کی دعا ہم کبھی بڑا سے قبول نہیں کرتے اور اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑا جھگڑا کر مزہ دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو غور فرما لے آج کی رات نہ ان کا سجدہ قبول ہے نہ ان کی دعا قبول ہے۔ یہ فرمایا شراب کے پینے والے اور زنا کرنے والے، والدین کے نافرمان، ماں کا دل جھکانے والے، باپ کا دل جھکانے والے، ان کی دعا اور ان کے سجدے آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرواتے۔ اب تو یہ کہے میں تو شراب نہیں پیتا، کبھی شراب کھانا گیا ہی نہیں، میں تو زنا نہیں کرتا، کبھی بدکاری سے اڈے پر گیا ہی نہیں۔ علماء کرام نے کبیرہ گناہ کی تاریخ کے اندر اس بات لکھی ہے کہ کبیرہ گناہ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں، تو ایک تاریخ یہی لکھی ہے کبیرہ گناہ کو اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹے گناہ یا بار بار کیا جائے تو وہی گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے آپ کی قمیض بالکل سفید دودھ جیسی بھری ہوئی ہے، ایک سیتا کالا پڑ گیا تو ساری قمیض میں ایک سیتا نظر نہیں آئے گا،
پھر اس دن کا دوسرا چیتا پڑ گیا تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہی چھوٹے چھوٹے چیزیں بار بار کرے تو ہمیں جلدی ہو جائے گی اور اس کی سیاہی نظر آئے گی. ایک چھوٹی سی چنگاری بیڑی کی یا سگریٹ کی ماچس کی اگر حدیث پکڑ جائے نظر نہیں آتی, لیکن چنگاریاں جب بار بار پڑے تو چھوٹا سوراخ نہیں رہتا, بڑا سوراخ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے, بار بار چھوٹا گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ گناہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو گناہ کی اور شراب کی وضاحت بتاؤں گا. یہ کچھ نہیں لینا رہنا کہ میرا کالج کا دوست ڈرگس لیتا ہے اور وہ بعد میں جا کر شراب پیتا ہے, میں شراب نہیں پیتا, میں ڈرگس نہیں لیتا. میرا پورا دوست کالج کا اور یونیورسٹی کا وہ رنڈو خانے میں جاتا ہے اور بدکاری کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے, میں گناہ نہیں کرتا. تو آپ کے دل میں اتنا معلوم ہو گیا کہ چھوٹی خطائیں بار بار گناہ ہونے سے بڑی خطا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے شراب اور گناہ اور والدین کی لاپرواہی سے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے حصے بار بار کیے جائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے لے کر بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. چھوٹا نشہ بڑے نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے, چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں اور بدکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن وہ ڈبے کا پان کھاتا ہے, وہ نشے کی چیز کو استعمال کرتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے نشے کی چیزوں کو آپ ملائیں. بیڑی نشے کے طور پر اپناتا ہے, سگریٹ نشے کے طور پر اپناتا ہے, پان نشے کے طور پر اپناتا ہے, چائے نشے کے طور پر اپناتا ہے, کافی نشے کے طور پر اپناتا ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی کا سایہ نہیں, یہ کٹ جاتا ہے, مختلف اور پریشان ہو جاتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے نشوں کو اگر جمع کیا جائے اور بار بار اسے اکٹھا کیا جائے تو پلس جو نکلتا ہے وہ بڑا نشہ نکلتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ وضاحت سے سمجھ لو. ایک آدمی اسے سردی ہو گئی خوب دوروں کی تو کہا کسی بتلانے والے نے یار شراب پی لے, شراب کے اندر گرمی آتی ہے, طاقت آتی ہے. کہا نہیں لگے یہ تو حرام ہے, میں وہ نہیں لگاؤں گا. تو اس نے اسے طریقہ بتلا دیا, ایک کام کر کے دودھ کے اندر دو خطرے ڈال کر پی لے. ظاہر سی بات ہے کہ دو خطرے اگر کوئی شراب پیے تو اس کے اندر نشہ نہیں آتا, اور شراب کی حرام ہونے کی جو علت ہے وہ نشہ ہے کہ نشے کی وجہ سے حرام ہے. اگر دو خطرے میں نشہ نہیں اور اسے صحت بھی مل رہی ہے, طاقت بھی مل رہی ہے, یہ پی سکتا ہے یا نہیں, ہم حدیث سے پوچھیں گے. تو حدیث ہمیں جواب دیتی ہے کہ ہاں اکثر کثیر ہو فقلیل حرام, جس چیز کا زیادہ حصہ نشہ دے اس کا ایک خطرہ بھی حرام ہے. تو جو چھوٹا گناہ جمع ہو کر بڑا گناہ ہو رہا ہے, اور جس چھوٹے گناہ کو جینے اور آگ میں خبر رکھ کر کبیرہ تک پہنچ رہا ہے, وہ چھوٹا گناہ بھی اس کے بعد حرام کے درجے میں آ جاتا ہے. تو گناہ سمجھنا ہم شراب نہیں پیتے. یہ چھوٹے چھوٹے نشے جب بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں, دولت کا نشہ, محبت کا نشہ, چیزوں کے استعمال کا نشہ, مکان کا نشہ, زمین کا نشہ, یہ تمام نشے جب جمع ہو جاتے ہیں یہ شراب سے بڑھ کر شرابی سے بڑھ کر جو ہے اس کا نشہ ہو جاتا ہے. تو اس کی جو ابھی خبر نہیں ہوتی, میری توبے کی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے. رہا دوسرا مسئلہ زنا کا کہ نہیں, ہم تو کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہم کسی بچہ عورت کے قریب نہیں جاتے. جس طریقے سے گناہ حرام, گناہ سے جو ذرائع ہیں اور گناہ سے جو راستے ہیں وہ بھی حرام ہیں. شریعت مطہرہ نے عورت کو پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا ہے, چہرے پر نقاب ڈال کر نکلنے کا حکم دیا ہے, مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے, عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی نیکوکار, اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی اللہ کا بندہ مومن اپنی عورت کو بے پردہ نکالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے تھوڑی رفتاری کروا رہا ہوں, یہ تو صرف چہرے پر نقاب نہ ڈال کر جا رہی ہے, برقع نہ
کہ یہ چھوٹا زنا ہے. حدیث کہتی ہے وزن العین نظر, شرمگاہ کا زنا بدکاری ہے, آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے. زبان کا زنا گانا گانا ہے اور گالی دینا ہے, اور کان کا زنا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کی چیزوں کو اور غیر محرم عورتوں کی آواز سے سننا ہے. اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ حرام کی طرف قدم اٹھے, اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے اللہ کی ممنوع چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھے. جب یہ بہت سارے چھوٹے گنا جمع ہو جاتے ہیں تو اتنا ان کا گناہ صاحب ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا گناہ کا گناہ ہلکا ہو جاتا ہے اور ان گناہوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. اپنی لڑکی کو کالج میں بے پردہ بھیج رہے ہو, اپنی خاتون کو جو ہے بازار بے پردہ بھیج رہے ہو, یہ گناہ کی دعوت ہے. سامنے والا جب دیکھتا ہے تو ماں کی نظر سے نہیں دیکھتا, بہن کی نظر سے نہیں دیکھتا, کسی اور خانہ کی نظر سے نہیں دیکھتا, دیکھتا ہے تو حق کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا گناہ اور دیکھنے کے لیے ذریعہ اور سبب کرنا یہ بھی تو گناہ ہے. آنکھوں کا گناہ کرنے میں مجبور کرنا یہ بھی تو گناہ ہے. وہ گنل آئین میں جو حدیث کہتی ہے آنکھوں کا گناہ بدکار بدکاری کی طرف دیکھنا ہے, غیر محرم عورت کے چہرے کو اور جسم کو دیکھنا ہے. تو آپ دکھلا رہے چھوٹا گناہ کر رہے ہیں, چھوٹا گناہ کر رہے ہیں اور کروا رہے اپنی بیٹی سے, اپنی بہن سے, اپنی ماں سے اور اپنے خاندان کی عورتوں سے. یہ حدیث کے علم میں نہیں کہتا. اب جو یہ چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے گناہ کے مقابلے میں ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بڑا گناہ آدمی کر لیتا ہے, کم از کم دل لینا ہو جاتا ہے, دل میں سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا, چلو اللہ کے دربار میں جا کر معافی طلب کر لے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کے باوجود, چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کے باوجود دل میں کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ بھیج رہا ہے, بے شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ بھیج رہا ہے, جو بھائی اپنی بہن کو بے پردہ بھیج رہا ہے, کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں اپنی عورتوں کو رنجن دیتا بنا کر بھیج رہا ہوں, کبھی دیکھا نہیں آیا. لیکن حدیث میں دیکھی ہے وہ جلال آئی نظر, آنکھوں کا گناہ جو ہے کہ اسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھا جائے. تو حدیث یہ کہتی ہے کہ شرابی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, زانی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی, والدین کی نافرمانی کرنے والی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں معمولی ہوتی ہیں لیکن ان کا گناہ بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پر ایمان لانے والے, نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے, اولیاء کے نام پر خون کرنے والے عمل کیا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, اس شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جو پہننے کے نیچے پائجامہ جو ہے لٹکا کر گھوما کرتا ہے. اس مسجد میں میرے برات کے موقع پر آپ اس وقت اپنے پینٹوں کی طرف دیکھ لیں. حکومت سے ڈنڈے پڑتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کرنے سے نیچے نہ رکھیں کپڑا کیا ہوتا ہے, یاد رکھیں کہ آپ کو 1.5 ملین ملتا ہے یا 15 ملین ملتا ہے. نہ حکومت آپ کو انعام دینے والی, پیٹیوں کا کام کرنے پر شاید 2-4 پیٹی آپ کی تعریف کر دیں گے کہ کرنے کے نیچے پیان پہن کر چلنے والوں سے گلی کا کچرا تو خود صاف ہوتا ہے, سوائے 2-4 پیٹی سے تعریف کرنے سے نہ حکومت کا میڈل ملتا ہے نہ پولیس سے تعریف کرتے ہیں. الٹا یہ کہ اس مقدس رات میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ہو جاتا ہے آپ کو اگر اپنے سے اوپر پائجامہ رکھے, نہیں رکھے, پلان رکھے, کیا ہو جاتا ہے. یا اگر نہیں کہتا ہے کہ جمع کرو گی تو ایسا کرو کہ جس میں کچھ لطف مل جائے, کچھ دولت حاصل ہو جائے, کرو. ایسا کرنے سے سسرال والے ہر سال نہیں جاری دے رہے تو کرو, کچھ تو مل رہا ہے. آخرت میں ڈنڈے ملیں گے تو آخرت میں دے دیا جائے گا. یہاں تک جس میں ڈیوٹی نہیں مل رہی, حکومت سے کوئی سامان ہی نہیں مل رہا ہے, اور اس کا اتنا خطرناک عذاب کہ کبھی درخت میں اس کی دعا قبول نہیں, کبھی درخت میں اس کی نماز قبول نہیں. اور حدیث میں فرمایا آقا نامدار کا سنگم نے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا جو دنیا کے اندر پہلے کے نیچے پائجامہ لٹکا کر پھرا کرتا ہے.
اللہ کے علاوہ منظر نہیں ہے کون ہے اللہ کے پاس کتاب کرنے والا؟ ہاتھ میں ہتھیلیاں ڈال کر پیر میں کمزور پہنا کر سورج کو ایک موزے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. کون کمشنر ہے, کون دولت مند ہے, کون سخی ہے اور کون طاقتور بہادر ہے جو آپ کے تعلق کو دفاعی کر سکے؟ سخی ابو نئی سمجھ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے تمام کے تمام ننگے ہوں گے, تمام کے تمام ننگے ہوں گے. ٹوٹے رحم سے اکڑنے والے, اسے مان کر غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, سونے کی بنگڑی اور سونے کی چین پہن کر دنیا میں اتنا کر کرنے والے, تیرا حشر یہ ہے کہ میدان محشر میں ننگا کھڑا کر دیا جائے گا. باقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال تک ایک جگہ پر کھڑا رہے گا, پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تو کیوں کھڑا ہوگا. 70 سال کی زندگی کی بات سے زندگی ختم ہو جاتی ہے دنیا میں. 70 سال کی زندگی کے لیے ہم خبر کی زندگی تباہ کر رہے ہیں, ہم آخرت کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اتنے 70 سال کو میدان میں کرنے کھڑے کھڑے چلے جائیں گے. ہمارا اعمال نامہ پیش نہیں ہوگا, لائن میں لگے ہوں گے, اس امید میں ہوں گے اب ہمارا نمبر آئے گا, اب ہمارا نمبر آئے گا. 70 سال کے بعد دکھوں میں درخت آنکھوں کی بیماری چلے گئی, بنا توازن خراب ہو گیا, زمین کے بچے میں داخل آتے ہیں دنیا کے اندر. یہ دنیا کے 70 سال کی حقیقت ہے. اتنی بڑی مدت جس کے لیے ہم نے آخرت سے تباہ کیا, کھڑے کھڑے بھی چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قدم سے ہٹانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ 3 سوال اس کے کریے جائیں گے. ان 3 سوالوں میں سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا. ہر سمے بڑا بہت سارے نمازی آتے ہیں, جب نماز مار کر جاتے ہیں تو پھر وہ پہلی رمضان کو آتے ہیں. یہ ایک نہیں, 2 نہیں, 1000 عالم کہے, 1000 مرتبہ کہے, خدا جانے ہمارے دلوں پر کیا پردہ پڑا ہوا ہے, ہمارے دماغوں پر کون سا ظلم لگا ہوا ہے. ہر بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جان والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے, حکومت کی پالیسی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, زمین کا کاروبار ہمیں سمجھ میں آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے دنیا صحیح, خبر کی زندگی صحیح, محضر صحیح, لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزراء کے نام, اپنے ماتحتوں کے نام خطوط لکھے, نگہبانی کے پہلا جملہ یہ لکھا من حافظ الصلاۃ حافظ الامور کلھا, جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ تمام امور کی حفاظت کرتا ہے. دینی نماز پڑھنے والی ہے تو وہ طاہر کی حفاظت کرنے والی ہے, اس کی عزت, اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے. جو دینی بے نمازی ہے اس کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ میرا اور میرے باپ کا حال نہیں, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے, جن کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان قاضی نبی لقال عمر, کہ عمر بن خطاب مزاج نبیوں سے اتنا قریب ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جائے گا تو عمر بنایا جائے گا. وہ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں نماز اس کی ساری زندگی صحیح, دینی کی زندگی میں نماز اس کو دینی صحیح, دینی اگر بے نمازی ہے اس کی عزت, اس کی آبرو اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں. بے نمازی ہے, اس کی کمائی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں کہ کمانے والا مال حلال ہے یا حرام ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. ہر بات سمجھ میں آتی ہے, بزنس کے جس نئے طریقے سمجھ میں آتے ہیں, دیکھا دینا سمجھ میں آتا ہے, ایک جاننا سمجھ میں آتا ہے, مکاری کرنا سمجھ میں آتا ہے, نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. کسی نے کہہ دیا کہ اس راستے سے نہ جاؤ, یہ راستے سے جاؤ گے تو مائلیج بہت زیادہ ہو جائے گا, پیٹرول بہت زیادہ خرچ ہوگا. تو ان تمام کی بات کو ہم نے مان لیا. حدیث نے یہ کہا کہ جو مسلمان جان بوجھ کر اثر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے کام نما ہو رہا ہمارے ہو, وہ ایسے ہے گویا اس کی ماں بھی جل گئی, اس کا باپ بھی جل گیا, اس کی اولاد بھی جل گئی, اس کا مکان بھی جل گیا, اس کا دکان بھی جل گیا. یہ آقا فرماتے ہیں مدینے کے, یہی نہیں آیا. کسی نے کہہ دیا کہ ایک میٹر کر کے اس راستے سے جاؤ گے تو زیادہ خرچ ہوگا, تو یقین کر لیا. ایک میٹر پیٹرول بتانے پر تمہیں نماز کی باتوں میں بھروسہ اور زندگی کے بتانے پر آقا کے نام پر اور آقا کے حدیث پر بھروسہ فرمایا کہ ایک قدم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا
جب تک کہ تمہیں نمازوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے. کسی نے تم سے حدیث بیان کی کہ شب برات میں نماز پڑھ کر چلے جاؤ تو پھر مڑ کر مسجد کو نہ دیکھو. اللہ سے ماں کا جنازہ یا باپ کا جنازہ یا بیٹے کا جنازہ آ جائے. کس نے بیان کی حدیث آپ کو؟ یا کسی نے آپ کو حدیث بیان کر دی کہ 1 رمضان سے لے کر 12 رمضان تک آؤ, 12 کو چھٹی مارو شہر جاؤ, چھٹی مارو تو پھر شب قدر کو آؤ, پھر جو شب قدر کو جاگو تو پھر عید کو آؤ, پھر چھٹی مارو تو بخیر کہاں آئے نہیں حدیث کے. کون سے عمران نے بتلایا, کون سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا, کون سے آپ کو ولی نے بتلایا, ہمیں ذرا بتلاؤ. وہ نہیں کہ جن کے بارے میں کامیابی کا وعدہ قرآن نے دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, وہ نہیں کہ جن کے تعلق سے حوض کوثر کا وعدہ ہے انا اعطیناک الکوثر, وہ نہیں جو مقام محمود کے اندر قائم ہوگا آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, کہ وہ نہیں جو حوض, وہ نہیں جو قیامت کی سجدے میں بڑھ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد انسا راتک, آپ اپنی سر کو اٹھائیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مقصد کر کے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اتنے اپنے میرے امت کے گنہگاروں کا آپ معاف نہ فرما دیں. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدہ اتنا قبول کرتے ہوئے آقا امامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ گمان ہو جاتا تھا کہ کبھی آپ کا انسان مبارک نہ ہو گیا ہو. کون سا گناہ کیا تھا نبی نے, کون سی خطا کی تھی نبی نے, کون سی بھول کی تھی نبی نے کہ آپ کامیاب نہ کرتے رہے اور ہمیں دن کے 10-20 منٹ اللہ کے لیے نکالنا دکھا, کچھ لمحے اللہ کے لیے نکالنا دکھا. تو میرے صاحب یہ سب پرانے باتیں چاہتے ہیں لمبا واقعہ بولے, لمبا واقعہ. اب جب آپ مسجد سے لوٹ کر قبرستان جاؤ گے نا زیارت کرنے, ان خبروں کے اندر پتا چلے گا لمبا واقعہ, وہاں پتا چلے گا. خبروں کو تو جاتے ہی ہو نا کبھی برات میں بہنا مستعمل جاؤ, وہاں ذرا دیکھ لو کتنے وہ میت ہے کہ جن کے جنازے بننے سے بھی نکلے, ذرا دیکھ لو کتنے وہ میت ہیں کہ جن کے جنازے دنیا کے محلوں سے نکلے, وہ بھی تو ذرا دیکھ لو. کتنے وہاں پر وہ مردے ہیں کہ جو دنیا میں اترا کر چلتے تھے, وہ بھی ذرا دیکھ لو. کتنے میں زیادہ ہے کہ جن سے زیادہ دن سے سارا مہینہ ڈرا کرتا تھا, وہ بھی ذرا دیکھ لو. بتائیں نہیں, مجھے ایک کولر کے بغیر نیند نہیں آتی, مجھے بدل سکے کے بغیر نیند نہیں آتی, مجھے کمبل کے بغیر نیند نہیں آتی, مجھے اسکول کی نالی کے بغیر نیند نہیں آتی. میری نیند رحمان کے سوچ کے بغیر جو ہے نہیں گزرتی. جاؤ تو کہ وہاں کتنے چکموں کے ساتھ, کمبلوں کے ساتھ, ایئر کولروں کے ساتھ مردے سے رہے. کون ہے آج ان کی نگہبانی کرنے والا؟ سوال کرو, انہیں جواب ملے گا. جس طریقے سے جواب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی رشتے دار کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے تو لوگ تدابیر کے اندر مشغول ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بھاڑ کے نیچے بیٹھ کر 12,000 رونے لگے. تو حضرت نے کہا حضرت جنازے کے تقسیم اور غیبی اور ذمہ دار آپ ہیں, یہاں بیٹھ کر رہ رہے ہیں, آئیے وہاں پر کارروائی کیجیے. کون یہ خبر میں اتارے گا, کون ان کی جھانکی کھولے گا, آئیے آپ کیجیے یہ کام. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں یہ کارروائی میری طرف سے وکالت کرتے ہوئے تم انجام دے لینا, انشاءاللہ میں ذات میں واقعہ بیان کروں گا. تو چنانچہ تفصیل کی کارروائی مکمل ہو گئی. تفصیل کی کارروائی مکمل ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جب داخل ہوا تو ایک خبر نے مجھ سے سوال کیا, اے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں بڑا اترا کر کیوں چلتا ہے, دنیا میں اکڑ کر کیوں بڑا چلتا ہے, تو نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوچھا تو نہیں, تو بھی بیان کر دے. تو خبر نے جواب دیا آنے والے مردے اور مہمان جب میری خبر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے ان کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں, ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے جدا کر دیتی ہے, ان کے پنکھوں کو ان کے باہوں سے جدا کر دیتی ہے, ان کے راموں کو ان کے سینوں سے جدا کر دیتی ہے, ان کے سینوں کو ان کے قدموں سے جدا کر دیتی ہے, اور ایک پتلی کو دوسری پتلی میں ملا دیتی ہے. کون سا پنچ میں وہاں پر کام آئے گا, کون سی کمیٹی وہاں پر کام آئے گی, کون سی دادا گیری وہاں پر کام آئے گی, کیا تیاری کی ہے آپ نے.
مغرب ہوتے ہی گھر میں مچھروں کی بتی لاؤ، بچے کے تمہارے ڈھانچہ کی بتی لے لے کر یہاں ڈھانچہ تو بن گئے. خبر میں حدیث میں آتا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار مسلمان کی خبر میں دو اجزے مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ پیروں کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ سر کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ پیروں سے کھاتا کھاتا ناک تک آ جاتا ہے، وہ سر سے کھاتا کھاتا ناک تک آ جاتا ہے. جو بھی کھا کر مردے کو ختم کر دیتے ہیں پھر اللہ دوبارہ اسے زندہ کرتے ہیں، پھر وہ کھاتا رہتا ہے. وہ سانپ اتنا خطرناک رہتا ہے کہ دنیا میں ایک پھونک مار دے تو ساری دنیا کی زمین سے قبضہ نہ ہو گیا ملا ہوا. آنے سے پہلے کام کو دور کرنے کی کیا دوا کیا آپ نے؟ سردی آنے سے پہلے لحاظوں کو تیار کر لیا، گرمی آنے سے پہلے ایئر کولر کو تیار کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ خبر میں جہنم کے ایک دریچے کو کھول دیا جائے گا کہ جس کی ایک بلک دنیا میں آئے تو ساری دنیا جیسا خاص ہو جائے گا. مہینہ مجھے ساتھ ہمیں سب برات کے قبرستان گئے کتنے بھی کپڑا کھٹے سے ملے، وہ ہڈیا سے سفید کپڑے سے قسم سے ہم نے تو کیا بھی انگارہ نظر نہیں آیا نا، ہم نے کیا بھی عذاب نظر نہیں آیا نا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا جو عذاب ہے یہ غیر سے تعلق رکھتا ہے. اگر دنیا والوں کی نزدیک لکھتی ہے تو پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں اور کہیں کہ نہیں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا تو نہ کرتے کرتے مر جاؤں گا مجھے عذاب سے نجات پانا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مردے کی چیخوں کو ہم تک نہیں پہنچا رہا. ورنہ کوئی شوہر بیوی سے محبت نہ کرے، کوئی بیوی شوہر سے محبت نہ کرے، کوئی ماں باپ اولاد سے محبت نہ کرے، کوئی اولاد ماں باپ سے محبت نہ کرے. یہ اللہ کا کرم احسان کو اللہ نے غیب کے درجے مجھے رکھا ہے. اور صحیح دانوں نے یہ بات ثابت بھی کرنی ہے. ہمارے عزیز سعودی عرب سے تشریف لا رہی تھی تو وہاں انہوں نے جنرل اسٹور میں ایک چھوٹا سا لائٹ، بہت کم لائٹ کا 6 وائٹ کا ہوگا، وہ فریش ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 150 ریال. کا اتنے چھوٹے سی بیٹلیٹ کی قیمت کی 150 ریال کیوں ہے؟ اس کی کیا باقی ہے؟ تو دکاندار نے بتایا کہ جب شام کو یہ لائٹ جلایا جاتا ہے تو مچھر نہیں آتے. سمانے لگے وہ کہنے لگے میری سمجھ کے بات ظاہر تھی کہ اتنی چھوٹی سی روشنی سے مچھر کیوں چلا جائے گا. تو کیا اس کا لیا انہوں نے اور اسے پڑھنے لگے تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ لائٹ جب آن ہوتا ہے تو ایک مخصوص قسم کی آواز نکلتی ہے جو آواز مچھروں کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور مچھر جب تک وہ آواز سنتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہو کے باہر چلے جاتے ہیں. یہی بات ہے حدیث نے کہا کہ خبر کا عذاب انسانوں اور جنات کے علاوہ ہم ساری مخلوق کو سناتے ہیں. جب دنیا کا کوئی انسان اپنی مشنری سے انسانوں کے علاوہ مچھر کا آواز سنا سکتا ہے کیا خدا قہار، خدا ستار، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا انسان جنات کو چھوڑ کر مردوں کی آواز دوسرے کو نہیں سنا سکتا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ جب دنیا کا کوئی انسان اپنی آواز سوائے مچھروں کی مخلوق کو دوسروں کو نہیں سنا سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس بات پر حاضر نہیں کہ مردوں کی آواز سے انسانوں سے محروم رکھ کر دوسروں کو سنا؟ تو حدیث یہ کہتی ہے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے. تو حضرات بڑا خطرناک مرحلہ ہے. ابھی جب جائیں آپ تو وہاں ٹھٹا نہ کرنا، وہاں مذاق نہ کرنا. یہ مرحلہ تو وہ مرے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے لیا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا گزر جب کسی خبر پر ہوتا اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک کر ہو جایا کرتی. سننے والا کہتا ہوگا بھائی ہمیں صاحب کیا کبھی گناہ کرتے ہو؟ ہمیں تو جمعہ نماز پڑھتی، ہمیں کبھی برات میں سجدے کرتی، ہمیں رمضان میں روزے رکھتی، کیا کبھی کرے نہیں کا گناہ؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی حیات کی تصویر آسمان سے فرشتے نے کی، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نکاح میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیاں آئیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقوف ہو سکتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ
اپنی بیٹی کو دو تو دکان کے بازو والوں کو جا کر پوچھتی ہے، خطرہ بنتا ہے، وہ محلے میں جا کر پوچھتی 17 آدمیوں سے پوچھیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جسے بیٹی دے بغیر کرتی اس کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک نہیں 2 لڑکیاں دی، نہ صرف 2 لڑکیاں بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تیسرے کا موقع ہوتا تو تیسری بیٹی کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو خبر کو دیکھتے تو رونے لگتے، حسن تصویروں سے اتنا نہیں روتے، جہنم کے تصویروں سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ خبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اگلی منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو یہاں ناکام ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کہیں مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اس منزل میں ناکام نہ ہو جاؤں، اور آپ بھی یقین کس بندے پر یقین کرتے ہو، بیان بیلنس کے بل ہوتے پر یا سچی کے بل ہوتے پر یا ظلم کے بل ہوتے پر یا جانے سے کس بل ہوتے پر یقین کرو گے آپ؟ عثمان غنی تو ہے اور ہم ہنستے ہوئے گزر جائے، کھٹا کرتے ہوئے گزر جائیں، جاؤ سوال کرو خبروں سے کہ آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتی ہے۔ ایک کہانی سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ان کا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو سبھی کے اندر ان کا جنازہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو کھڑا کر کے بچ کر جنازہ پڑھانے آگے جا رہے تھے تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جگہ خالی ہے، آپ بچ کر ایسے کہاں جا رہے ہیں جنازے کی طرف؟ آقا نامدار کا فرمان فرمایا یہ صحابی اتنا خوش نصیب صحابی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ بات نا کوئی چیز ہمارے نماز جنازہ میں آ جائے، کوئی مرشد آ جائے، کوئی ولی آ جائے، بالکل تسلی تو ہوتی ہے کہ کم از کم اللہ اس کے سبقے میں مرحوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا، امید تو ہوگی نا۔ وہ فرشتوں نے کیا گناہ کیا؟ 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صحابی کی دنیا میں آئے۔ آقا نامدار صاحب نے فرمایا اس صحابی کے لیے خبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگو، خبر ان سے بھی نہیں سکے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیبل طرف سے لے کر بچ جائیں گے، ویڈیو دیکھ کر بچ جائیں گے، سنیما دیکھ کر بچ جائیں گے، سود رشوت کا کھا کر بچ جائیں گے؟ جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے ادا کیے ہو، اسے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم دعا کرو کہ کبھی نکالا ہو کہ خبر اس کی تصویر کو بھی کبھی نہ ملا۔ تو جاؤ ذرا غور کرو کہ ہمیں نہیں اس کی وہاں پر جانا، بنگلے والا بھی جائے گا، زبر پٹی والا بھی جائے گا، کرائے کا مکان والا بھی جائے گا، باقی مکان والا بھی جائے گا، حکومت کا ملازم بھی جائے گا، تاجر بھی جائے گا، مسجد کو آنے والا بھی جائے گا، مسجد سے دور رکھنے والا بھی جائے گا، لیکن جانے کی تو تیاری کر لو، اس کو تیاری کر لو۔ اللہ سے منوانے کی ہے، اللہ کو راضی کرانے کی ہے، تقدیر بنانے کی ہے۔ لیکن حضرات دیکھے کہ میں نے کچھ گناہ گنوائے، حسد کرنے والا، گناہ کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، ان کی توبہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کا سجدہ قبول نہیں ہوتا، لیکن قربان جائے خدا کے رحم پر، خدا کے کرم پر، اللہ نے فرمایا یہ سچے دل سے توبہ کرنے سے ان کی نمازیں کو قبول کر لوں گا۔ یہ کام والا یہ ایمان کو بار بار ستاتا ہے، 3 بار ستایا تو معاف کر دیا، 2 بار ستایا تو معاف کر دیا، 3 بار ستایا تو معاف کر دیا، 4تھی مرتبہ آیا تو جا رہے تھے ہمیشہ اگر دوسری جگہ کام دیکھ لیں، بولتے نہیں بولتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر تم گناہ لیا ہو، ریت کے ذرات کے برابر تم گناہ لیا ہو، تمہارے گناہ کے مقابلے میں میری رحمت دل ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ مان کر کے دیکھو حضرات، مان کر کے دیکھو اللہ سے، آپ کی جہاں کر دیکھو اللہ معافی پر آ جائے، زندگی ہماری بدل جائے گی، جینے کا مزہ آ جائے گا، مرنے کا مزہ آ جائے گا، خبر کی زندگی بن جائے گی، آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ یہ زندگی بچنا بیماری میں بھی کٹ جائے گی، بیماری میں کٹ جائے گی، مانداری میں بھی کٹ جائے گی، غریبی میں بھی کٹ جائے گی، لیکن یہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج
اللہ کو منوا لو, اللہ کو راضی کر لو, کچھ آنکھوں سے آنسو کے خطرے تبکالو. حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ ہو تو رونے کی صورت بنا لو, شاید اللہ کو رحم آ جائے, اللہ کو کرم آ جائے. کھٹا نہ کرو, مزاح نہ کرو, سجدے کرو. اور آج کی رات بہت سارے احباب نمازی کی کثرت کرتے ہیں, صلاۃ تسبیح کرتے ہیں, اور پہلی رکعت کے 25 مرتبہ قل اللہ, دوسری رکعت کے قل یا ایھا الکافرون, ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. بجائے کی نماز کا اللہ سے توبہ کرو, اے اللہ میں کافی تھا, میں مجرم تھا, میں گنہگار تھا, میں شیطان کا بندہ تھا, آئندہ سے نماز پڑھوں گا, آئندہ سے تیری بات مانوں گا, یہ کہہ کر توبہ کر کے عمر قضا کی نماز کرو. اب کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹی, تو کوشش یہ کریں کہ اسے سیٹ بنائیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر, یہ ہو گیا 6 نمازوں کا ایک سیٹ ایک دن کا. تو ایک سیٹ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دوسرا سیٹ پڑھ لیں, اس کے بعد تیسرا پڑھ لیں. تو جتنی آپ کی فرض نمازیں ہوں گی اتنی آپ کے ذمے سے ثابت ہو جائیں گی. انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے. اگر اس سے زیادہ ہو جائیں گی تو نصیب ہو جائیں گی. شاید زیادہ ہونے کا تو سوال نہیں, اور ایسی کئی راتیں ہماری نمازوں کے کفارے کے لیے ناکافی ہے, لیکن کوشش یہ کرے کہ آپ ہمارے نہیں بنے, اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر نیند کا بندہ ہو اور طبیعت میں تھکان ہو تو اس میں نکاح پیدا کرنے کے لیے سیر تفریح کے لیے نہ جائے, بلکہ کچھ دیر آرام کرے, اٹھ جائے. اگر کسی کو تکلیف ہو تو سو ہی جائے, جاگنا کوئی فرض نہیں, لیکن کوئی گناہ کا کام نہ کرے. دودھ کا کام, کسی کو پڑھانے کا کام, سڑکوں پر گھومنے کا کام, ایسا کام نہ کرے. اور اسی طریقے سے حضرات حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ تو تم جو غضب ربی کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آپ کی رات صدقہ کرنے کی رات ہے, خیرات کرنے کی رات ہے, اللہ کے نام پر لٹانے کی رات ہے. آپ کے محلے کا تقاضا ہے جو اس کی تعمیر کا دل کھول سے ادا کیجیے, تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ کم ہو جائیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا کر جائے, دل کھول کر جو ہے آپ انداز فرمائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جاگنا مقصود ہے. جاگنا مقصود نہیں ہے, عبادت کرنا مقصود ہے. تو یہ نیند آ جائے تو چائے پی کر آنکھوں کے پانی مار مار کر جاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا جاگنا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے, جتنا ہو سکے اتنا جاگے. اور اس کے بعد جب جاگیں فجر کی نماز کو قضا ہونے نہ دیں. 3:30 بجے تک جاگے, 3:30 بجے شیطان نے لایا کہ کچھ دیر آرام کر لے, جو سوئے تو فجر کی نماز قضا ہوگی. یاد رکھیے, ہزاروں شب براتوں کی عبادت کا ثواب فجر کی ایک تکبیر اولیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو فرض ہے وہ نصیب ہے, کروڑوں نصیب مل جائیں, 1,00,000 گدھے ہو جائے تو وہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان میں گدا گدائی ہے, تو کوالٹی میں فرق ہے. لاکھ شب براتوں کی عبادت کریں, ایک تکبیر اولیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض نماز ہے, ہمیشہ اہتمام کریں کہ اگر 5 وقت کی ناکاری کم از کم صبح میں فجر کی نماز کھاتے وعدہ کر کے درجائے اللہ سے کہ اے اللہ ہم زندگی میں جب تک زندہ رہے فجر کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی ہمیں کا شرم نہیں آتی, یہ غیر قوم جب جو ہے راستے سے گزرتا ہے, منزل آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر چلا جاتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو نمسکار کر کے چلا جاتا ہے, اور اگر دکان کا تالا کھولتا ہے فوٹو کے سامنے اگربتی چلاتا ہے. ہم کتنے بے حیا اللہ کے بندے ہیں کہ اس کا نام لیے بغیر ناشتہ کر لیتے ہیں, اس کا نام لیے بغیر بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہماری طرف ہماری ضرورت کو کیا ہو گیا کہ جو سجدے کرتے کا سمجھ کر چلے جائے تو اس میں اتنا تو وعدہ کریں. اور رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز ہو, صحیح کل کا روزہ ہو, انشاءاللہ بہت ثواب ہے. حدیث میں فرمایا کہ جو 15ویں پابند کرے گا رکھے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی عدالت یہ کہے کہ آ کر میرے دربار میں حاضری دے اور 1 وقت کا کھانا نہ کھائے, اس کے تمام کیس ڈسمس کر دیے جائیں گے, واپس لے لیے جائیں گے تو خطاب لگ جائے گی. وہ عدالتوں کا سب سے بڑے عدالت کا قاضی ہے اللہ, جو مریض ان کے لیے اس کی لاگتات چلے گی, اس کی قضاوت چلے گی. کوئی لائری کوئی وکالت کام نہیں آئے گی, وہ کہہ رہا ہے کہ کل کا روزہ رکھ لو, ہم تمہارے 2 سال کے کیسوں کو ڈسمس کر دیں گے.
ڈاکٹر کہے گا تو کرنے گے نا، اللہ کہے گا تو مانیں گے، مان لو نفع یہ ہوگا کہ 2 سال کے کیس ڈسمس ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دیں گے 2 سال کے گناہ ہوں گے۔